عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. آج کی ملاقات میں میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہمارے معاشرے کے بیشتر گھروں کی ضرورت کا موضوع ہے. میاں بیوی کے اختلافات، میاں بیوی کے جھگڑے، یہ ہمارے معاشرے کے بیشتر گھروں کا ایک بڑا مسئلہ ہے. بات بات پہ بات بگڑتی ہے اور بات بڑھتے بڑھتے طلاق اور خلع تک جا پہنچتی ہے. تو اس لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اسباب اور عوامل کیا ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے روز بروز بڑھتے ہوئے اختلافات کا سبب بن رہے ہیں. معاشرے کا آپ جائزہ لیں اور جو مسائل معاشرے میں پیش آ رہے ہیں گہرائی کے ساتھ ان کا تجزیہ کریں تو اس کے کچھ عوامل اور کچھ اسباب ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. سب سے پہلا سبب کہ لڑکا اور لڑکی کے انتخاب کے وقت دین کو نظر انداز کر کے محض مال کو معیار بنانا، دین کو نظر انداز کر کے محض مال کو معیار بنانا، لڑکی کا انتخاب بھی محض مال کو دیکھ کر کیا جائے اور لڑکے کا انتخاب بھی محض مال کو مد نظر رکھ کر کیا جائے، دین اور اخلاق کا ذرا بھی پاس و لحاظ نہ ہو، دین نہ دیکھا جائے، اخلاق نہ دیکھے جائے لڑکے کے اور لڑکی کے، یہ بنیادی سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے، ایسے لڑکے کا رشتہ، ایسی لڑکی کا رشتہ جس کی دینداری سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ ہوگا، بڑا فساد ہوگا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صاف طور پہ فرما رہے ہیں کہ دینداری کو نظر انداز کر کے اگر رشتے کیے جائیں گے، دینداری کو پس پشت ڈال کر رشتے کیے جائیں گے تو آگے چل کر بڑے فتنے ہوں گے، بڑے فسادات ہوں گے، بڑا بگاڑ ہوگا. اور آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. تو لہذا میاں بیوی کے درمیان جو آئے دن بڑھتے ہوئے جھگڑے ہیں ان کا تدارک رشتہ کرنے سے پہلے جب ہم انتخاب کرتے ہیں اپنی لڑکی کے لیے کسی لڑکے کا یا اپنے لڑکے کے لیے کسی لڑکی کا، وہاں دین کو معیار بنائیں. ہاں دین کے ساتھ اب آپ حسب و نسب کو دیکھتے ہیں دیکھیں، دین کے ساتھ آپ حسن و جمال کو دیکھتے ہیں دیکھیں، دین کے ساتھ آپ مال و دولت کو دیکھتے ہیں دیکھیں. دین میں یار انتخاب ہونا چاہیے. دین کو پس پشت ڈال کر جو رشتے ہوتے ہیں، جو رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، جو شادیاں ہوتی ہیں، وہ شادیاں بہت کم کامیاب ہو پاتی ہیں.
इसी तरह से मियाँ बीवी के आए दिन जो इख्तिलाफात देखने को मिलते हैं, उसका एक सबब वालिदैन का जबर, लड़का और लड़की पर वालिदैन की जबरदस्ती। देखिए, निकाह के मामले में शरीयत ने वालिदैन को हुक्म दिया है कि वो अपना लड़का हो या अपनी लड़की, उनकी रजामंदी का ख्याल रखें। अपने लड़के को किसी ऐसी जगह शादी करने पे मजबूर ना करें जहां उसे नापसंद है, या अपनी लड़की को किसी ऐसी जगह शादी करने पे मजबूर ना करें जहां वो नहीं चाहती है। आज हमारे मुआशरे में होता यह है कि बहुत सारे रिश्ते महज वालिदैन की जबरदस्ती पे होते हैं। न लड़का लड़की से खुश होता है पहले ही से, न लड़की लड़के से राजी रहती है पहले ही से। वालिदैन की चाहत और वालिदैन की बसा औकात जबरदस्ती पे रिश्ते होते हैं। वालिदैन का मुकाम, वालिदैन का मर्तबा, यह अपनी जगह मुसल्लम है, मगर जिंदगी गुजारनी है लड़का लड़की को। जब तक वो आपस में एक दूसरे से खुश ना हो, वो आपस में एक दूसरे से राजी ना हो, जिंदगी की गाड़ी कैसे चल सकती है। आज हिंदुस्तान के बाज़ इलाकों में गर्चे ये तस्वुर कम हुआ है आजकल, लेकिन पहले से एक तस्वुर ये चला आ रहा है, बचपन ही में निकाह कर दिया जाता है। नॉर्थ में खुसूसियत के साथ, ये आज भी नॉर्थ के बाज़ इलाकों में होता है, बचपन ही में निकाह कर दिया जाता है। जब लड़का जो है 2-4 साल का रहता है और बच्ची जो है 1 साल की रहती है, निकाह हो जाता है। हाँ, बुलूगत के बाद रुखसती होती है, लेकिन निकाह बचपन में कर देते हैं। और हमारे यहां भी ऐसे कितने रिश्ते देखने को मिलते हैं कि बचपन में 2 बहनों ने आपस में बात कर ली थी कि मेरे लड़की की शादी तुम्हारी लड़की से कर लें, मेरी लड़की की शादी तुम्हारे लड़के से हो जाए। 2 बहनें आपस में बात कर लेती हैं इस तरह से, या 2 भाई आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं और बड़े होने के बाद आपस में किए हुए अहद पैमान को निभाना चाहते हैं। अच्छी बात है, निभाएं, लेकिन पहले देख लो कि क्या वाकईतन ये लड़का लड़की एक दूसरे से राजी हैं। ये लड़का उस लड़की से निकाह करने के लिए राजी है और ये लड़की उस लड़के से निकाह होने के लिए राजी है। दोनों की रजामंदी का ख्याल रखना अजहद जरूरी है। ये खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और आके कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे वालिद ने एक ऐसे शख्स से मेरा निकाह कराया है जिससे निकाह करना मुझे मंजूर नहीं था, जिससे निकाह करना मुझे मंजूर नहीं था, वो रिश्ता मुझे मंजूर न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को इख्तियार दिया कि चाहो तो तुम अलग हो सकती हो। फस्खे निकाह का इख्तियार दिया कि तुम्हारी रजामंदी के बगैर जबरदस्ती तुम पे रिश्ता थोपा गया है, तो तुम चाहो तो जो है अलग हो सकती हो। तब उस खातून ने कहा, नहीं अल्लाह के नबी, नहीं, मैं इसी के साथ रहना चाहती हूं। बस मैंने आपको सवाल करके दुनिया वालों को यह बताना चाहा कि मां बाप को लड़कियों पर जबरदस्ती करने का हक नहीं है। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि लड़का और लड़की मां बाप को नजरअंदाज करके नौजुबिल्लाह शादियां करते जाएं, मां बाप की नाफरमानी करें। नहीं, वल-इयाज़ुबिल्लाह। हमारे कहने का मकसद यह है कि रिश्ता ऐसी जगह हो, ऐसी जगह हो जिस लड़की से लड़का भी राजी हो, उसके वालिदैन भी राजी हो। या लड़की का रिश्ता हो रहा है किसी ऐसे लड़के से हो कि जिससे लड़की भी राजी हो और जिससे लड़की के वालिदैन भी राजी हो। ऐसे ही रिश्ते में खैर बरकत होती है, वरना जबरदस्ती जो रिश्ते हो जाते हैं, निकाह के बाद ही, शादी के बाद मसाइल शुरू होते हैं, उलझने शुरू होती हैं और जिंदगी पूरी इन्हीं मसाइल की नजर हो जाती है। मियां बीवी के झगड़ों का एक और अहम और बुनियादी सबब, और शायद मैं समझता हूं कि बेशतर झगड़े इसी सबब की बिना पे होते हैं, वो है बदगुमानी। मियां बीवी में से हर एक दूसरे से बदगुमान हो, एतमाद ना हो दूसरे पर, भरोसा ना हो दूसरे पर। यह बदगुमानी रिश्तेदारी के लिए जहर है, मियां बीवी के रिश्ते के लिए कैंची की मानिंद है। बदगुमानी से कैसे कैसे रिश्ते टूट के रह जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न इब्लीस यज़उ अर्शहु अलल मा ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن ابلیس اپنا تخت سمندر میں پانی پہ رکھتا ہے اور پھر ہر دن اپنی فوجیں روانہ کرتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. جب اس کے سارے کارندے اور اس کے ماتے جتنے شیاطین کام کر رہے ہیں وہ شام کو لوٹتے ہیں تو ابلیس سب کا محاسبہ کرتا ہے, جائزہ لیتا ہے, سب سے پوچھتا ہے کہ آج تو نے کیا کیا, آج تو نے کیا کیا. ہر کوئی بتاتا ہے اپنا اپنا جو کچھ آج اس نے کارنامہ انجام دیا ہے. ہر شیطان بتاتا جاتا ہے کہ آج میں نے فلاں کو گمراہ کیا, فلاں کو گمراہ کیا, فلاں کو اس طرح کیا, فلاں کو اس طرح کیا. شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا, تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. ایک شیطان آتا ہے, وہ کہتا ہے ابلیس سے کہ فلاں میاں بیوی کے درمیان میں گیا اور ایک دوسرے سے اس طرح بدظن کیا, ایک دوسرے کے خلاف اس طرح بدگمان کیا کہ ان دونوں کے درمیان اختلافات پڑ گئے اور یہ اختلافات اس قدر بڑے کہ دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس اتنا خوش ہوتا ہے, اس سے کہتا ہے کہ ہاں تو کام کا آدمی ہے, تو نے جو کیا ہے واقعتاً تو نے کارنامہ انجام دیا ہے. ابلیس اس شیطان کو قریب کرتا ہے, اس سے چمٹ جاتا ہے, گلے لگا لیتا ہے, اس سے معانقہ کرتا ہے. غور کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی دونوں بدگمان ہو یا دونوں میں سے ایک بھی بدگمان ہو, زندگی عذاب بن جاتی ہے. اور ایسے رشتے بہت کم نبھتے ہیں, اور اگر نبھتے بھی ہیں تو صبح شام لڑائی, صبح شام جھگڑے, اسی ماحول میں زندگی گزرتی ہے. بدگمانی رشتہ زوجیت کے لیے سم قاتل ہے, رشتہ زوجیت کے لیے زہر ہے. میاں بیوی میں سے ہر ایک کو دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے, بھروسہ ہونا چاہیے. تاہم شریعت نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ بدگمانی مت کرو, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے بدگمانی کا موقع بھی نہ دو. بیلنس رکھنا چاہیے. سامنے والا اگر بدگمانی کر رہا ہے ہم سے تو ہم دیکھیں کہیں ہماری جانب سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے. مثلاً شوہر اگر اپنی بیوی سے بدگمان ہوا ہے, اس لیے بدگمان ہوا ہے کہ شوہر جب گھر میں داخل ہوا, بیوی فون پہ بات کر رہی تھی اور شوہر جیسے گھر میں داخل ہو اس نے فون رکھ دیا. ظاہر بات ہے کہ شیطان شوہر کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے, یہ کس سے بات کر رہی تھی کہ میں جیسے ہی داخل ہوا اس نے فون رکھ دیا. یہاں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ جب وہ فون پہ بات کر رہی ہے, شوہر آ رہا ہے, تو اپنی بات کو آمدن بڑھائے تاکہ شوہر سن لے کہ کس سے بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے. بدگمانی کا موقع نہ دیں. بیوی اگر شوہر سے اس لیے بدگمان ہوتی ہے کہ شوہر راتوں میں دیر سے آتا ہے, گھر 12 بجے آتا ہے, 1 بجے آتا ہے, شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے بیوی کے ذہن میں کہ یہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے, بدگمانی کا موقع دے رہا ہے شوہر. ایسے شوہر کو چاہیے کہ وہ بدگمانی کا موقع نہ دے اور گھر کو جلد سے جلد آنے کی کوشش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مسجد آئیں. رات کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو کر رہے تھے. اچانک مسجد کے درمیان سے 2 صحابہ کا گزر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلایا, ان کو بلا کے کہا دیکھ لو یہ میری بیوی صفیہ ہے, جس سے میں بات کر رہا ہوں, جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں, یہ میری بیوی صفیہ ہے. دونوں صحابی کام گئے, لرز اٹھے, کہا اللہ کے نبی یہ وضاحت پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے نبی ہم آپ کے بارے میں نعوذ باللہ کیا ایسی بات سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو وضاحت پیش کرنے کی ضرورت پیش آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تو نہیں سوچو گے, لیکن تمہارا جو شیطان ہے وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے. آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے, کچھ بھی خیال ڈال سکتا ہے. تو دیکھو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کا موقع نہیں دیا.
آپ نے دیکھا کہ تنہائی میں تاریکی میں آپ ایک خاتون سے بات کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ گزرنے والا نعوذ باللہ یہ سوچ سکتا ہے کہ کس سے بات کر رہے ہیں, بدگمانی کا موقع نہیں دینا چاہا, اس لیے وضاحت کر دی, بتا دیا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان نہ ہو, بدگمانی کا مزاج ختم کریں, ایک دوسرے پر اعتماد ہو, ایک دوسرے پر بھروسہ ہو اور ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا میں زندگی گزرے, تو پھر بڑے سے بڑے مسائل بھی آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح میاں بیوی کے درمیان آئے دن جو اختلافات ہو رہے ہیں, ان کا ایک اہم سبب کہ زوجین میں سے, میاں اور بیوی میں سے کسی کے اندر بھی اگر یہ مزاج ہو, بات بات پہ گرفت کرنے کا مزاج, بات بات پہ پکڑنے کا مزاج, یہ مزاج بھی چین سے رہنے نہیں دیتا, چین سے جینے نہیں دیتا. زندگی میں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر کے چلیں. غلطی ہوگی اور ضرور ہوگی, غلطیوں کو نظر انداز کریں, 10 بار دیکھ کر ایک مرتبہ بولیں. بات بات پہ گرفت کرنا, بات بات کو مسئلہ بنانا, یہ مزاج بڑے بڑے مسائل کو جنم دیتا ہے. اور آپ یاد رکھیں, قوم عاد کے جو جرائم قرآن مجید نے گنائے ہیں, ان میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ قوم عاد کے لوگ بات بات پہ گرفت کرتے تھے اور سخت گرفت کرتے تھے. سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, اور تم جب کسی پہ گرفت کرتے ہو تو زبردستی گرفت کرتے ہو, سختی کے ساتھ گرفت کرتے ہو. یہ قوم عاد کا جرم بتاتا ہے قرآن مجید. تو لہذا بات بات پہ گرفت کرنے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. غلطی ہوتی ہے نظر انداز کر کے آگے بڑھتے رہنا چاہیے, درگزر کر کے آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اگر بار بار ہو رہی ہے غلطی تو 10 بار دیکھ کے ایک مرتبہ بولنا چاہیے اور سلیقے سے بولنا چاہیے. اور ساتھ ہی برداشت کا مزاج ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنے کا مزاج ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی غلطی کو برداشت کرنے کی طبیعت ہونی چاہیے. اگر میاں بیوی دونوں میں سے ایک کے اندر بھی اگر برداشت کا مزاج رہے, اس رشتے میں مسائل نہیں پیدا ہو سکتے. میاں بیوی دونوں میں سے ایک کے اندر بھی اگر ہو برداشت کر کے چلنے کا مزاج, تو ایسا رشتہ جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے, تعلقات رکھتا ہے اور لوگوں سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے, وہ بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں سے میل جول بھی نہیں رکھتا اور لوگوں سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتا. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں اس مومن بندے کی اور اس مومن بندی کی جو دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کر کے چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. جب عام لوگوں کی غلطیوں کو برداشت کر کے چلنے کی شریعت تعلیم دے رہی ہے, تو میاں بیوی کو بدرجے ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کر کے چلنے کا حوصلہ پیدا کریں. بھلا بتاؤ, بیوی کے لیے شوہر سے زیادہ کون حق رکھتا ہے کہ وہ اس کی غلطیوں کو برداشت کرے, اور شوہر کے لیے بیوی سے زیادہ کون حق رکھتی ہے کہ وہ اس کی غلطیوں کو برداشت کرے؟ بیوی کو چاہیے شوہر کی غلطیوں کو برداشت کرے, درگزر کرے, اور شوہر کو چاہیے بیوی کی غلطیوں کو برداشت کرے اور درگزر کرتا ہوا جائے. اسی طرح میاں بیوی کے درمیان رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے والی ایک چیز باہمی تعاون بھی ہے. میاں بیوی کے درمیان باہمی تعاون کی فضا ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹانے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اختلافات کا ایک سبب اس جذبے کا فقدان بھی ہے. بیوی دیکھتی ہے کہ بیچاری صبح سے شام تک گھر میں سارے کاموں کا جو اس کو کرنے پڑ رہے ہیں, بچوں کی دیکھ بھال وہ کر رہی ہے, اور یہ جو شوہر ہے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے, سویا ہوا ہے, ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ گیا ہے اور گھر کا ایک کام نہیں کرتا ہے. تو اس سے بیوی کے دل میں شوہر کے تعلق سے نفرت پیدا ہوتی ہے. باہمی تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ دیکھیے ہمارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ جب امہات المومنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں,
امہات المومنین نے کیا فرمایا؟ امہات المومنین نے فرمایا کہ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو گھر کے کام و کاج میں مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے ہیں گھر کے کام و کاج میں۔ صلوات اللہ وسلام علیہ، کتنے عظیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے کام و کاج میں آپ ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا میاں بیوی کے درمیان باہمی تعاون کی فضا ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے غم کو، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے اور اس کو بانٹنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ اختلافات جب ہو جاتے ہیں تو شریعت میاں زوجین کو، میاں بیوی کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ اپنے اختلافات کو جہاں تک ہو سکے تم آپس میں حل کر لو، اپنے اختلافات کو جہاں تک ہو سکے تم آپس میں حل کر لو، کوئی تیسرا تمہارے درمیان نہ آنے پائے، تم خود آپس میں حل کرنے کی کوشش کرو اپنے اختلافات کو۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے جو جذبہ محبت رکھا ہے، اس جذبہ محبت کے پیش نظر بسا اوقات بڑے بڑے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا پہلے تم خود آپس میں حل کرو۔ کیسے حل کرنا؟ قرآن مجید نے مردوں سے خطاب کر کے کہا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ کہا کہ تمہاری وہ بیویاں جو تمہاری نافرمان ہیں، جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہے، سرکش ہیں، وہ بیویاں جو سرکشی کر رہی ہیں، ان کی اصلاح کیسے ہو؟ قرآن نے کہا 3 مرحلوں میں ان کی 3 مرحلے بتائے بیویوں کی اصلاح کے۔ سب سے پہلا مرحلہ کہا فعظوہن، اپنی نافرمان بیویوں کو سمجھانے کی کوشش کرو، انہیں نصیحت کرو۔ نصیحت کرنے سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اچھے انداز میں، اچھے اسلوب میں، اچھی زبان میں اپنی بیوی کو سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ سمجھانے اور نصیحت کرنے سے بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اگر نصیحت سے بات نہیں بنتی ہے، بارہا سمجھا لیا، بارہا نصیحت کر دی، مگر اس کے باوجود سنبھلنے کا نام نہیں ہے، تو دوسرا مرحلہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا مرحلہ یہ بتایا کہ بستروں میں ان کو الگ چھوڑ دو، بستروں میں ان سے حجر کرو۔ بستر میں حجر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ دونوں کا بستر الگ ہو جائے، وہ الگ کمرے میں سوئے اور یہ الگ کمرے میں سوئے، یا بعض اہل علم نے کہا اور راجح قول کے مطابق سوئے ایک ہی بستر پہ مگر شوہر اس کی جانب توجہ نہ دے۔ کوئی بھی اگر باشعور خاتون ہے وہ اس مقام پہ کانپ جاتی ہے جب اس کا شوہر اس سے اعراض کرے اور بے توجہی دکھائے، اس کی غیرت اور اس کی انا کو یہ چیز چیلنج کرتی ہے اور وہ اپنا محاسبہ کرنے پہ مجبور ہوتی ہے اور سمجھ جاتی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو۔ اور اگر کوئی خاتون اس قدر سرکش ہے، اس قدر نافرمان ہے کہ سمجھا کے دیکھ لیا بار بار اور بستر الگ کر کے دیکھ لیا مگر وہ اپنی روش سے باز نہیں آ رہی ہے، تو تیسرا مرحلہ قرآن کہتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو۔ دیکھو شریعت نے بہت کم موقعوں پہ مارنے کی اجازت دی ہے، بہت کم موقعوں پر۔ ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ جب بیویاں نافرمان ہو جائیں، بات نہ مان رہی ہو، شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہ مار، سب سے پہلے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ بات بات پہ مارنے کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے اپنی بیویوں کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی اجازت دی۔ تو دوسرے دن ازواج مطہرات کے پاس خواتین کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی اور ہر خاتون اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی کہ آج میرے شوہر نے مجھے مارا ہے، آج ہمارے شوہروں نے ہمیں پیٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ما اولئک بخیارکم، ما اولئک بخیارکم، یہ لوگ جنہوں نے اپنی بیویوں کو مارا ہے یہ ہم میں کے بہتر لوگ نہیں ہیں، ہم میں کے بہتر لوگ نہیں ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں مارنے کی اجازت دے کر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی کو مارنا اچھی بات نہیں ہے، تاہم کبھی کبھی ناگزیر ہو جاتا ہے۔
کبھی کبھی ناگزیر ہو جاتا ہے مارنا. کوئی خاتون ایسی سرکش ہوتی ہے, ایسی نافرمان ہوتی ہے کہ شوہر کے سامنے مارے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں شریعت کی ایک تعلیم یہ ہے کہ ایک تو چہرے پہ نہ مارے, اور دوسری تعلیم یہ ہے کہ مار ایسی ہو جو تہذیب اور شائستگی کی حدود میں ہو. ایسی مار نہ ماری جائے کہ جیسے انسان کو نہیں جانور کو پیٹا جا رہا ہے, دیکھنے والا یہ سمجھے. تہذیب اور شائستگی کی حدود میں ہو. مفسر صحابہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں, عورتوں کو مارنے کا جو حکم ہوا ہے, اجازت جو ملی ہے, اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ مارنا کیسی مار؟ کہا کہ بالسواک ونحوہ, کہ مسواک اور مسواک جیسی چیزوں سے مارنا ہے بیوی کو. آپ خود بتاؤ مسواک سے کیسی مار لگے گی؟ چھوٹی سی جو مسواک ہوتی ہے, چھوٹی سی مسواک سے زیادہ چوٹ نہیں لگے گی. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں بیوی کو اگر مارنے کی نوبت آ جائے تو مسواک اور ان جیسی چیزوں سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کو تکلیف دینا مقصد نہیں, بلکہ اس کے احساس کو چوٹ کرنا مقصد ہے, کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں کتنی نافرمان ہوں, میں کتنی بگڑی ہوئی ہوں کہ میرا شوہر مجھ پہ ہاتھ اٹھانے پہ مجبور ہوا ہے. خاتون سوچنے پہ مجبور ہو جائے. ایسا نہیں, ایسی مار نہیں, ہرگز نہیں. آج جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے شوہر جو بے ادب ہوتے ہیں, اخلاق سے دور ہوتے ہیں, شام ہوئی شراب پی لیا اور گھر میں آ کر نعوذ باللہ بات پہ بیوی سے لڑنا جھگڑنا, پٹائی شروع کر دی. اور بیچاری بیوی ہر شام اس کا معمول ہے شوہر کے ستم کو برداشت کرنا, شوہر کے ظلم کو برداشت کرنا اور مار کھاتے ہوئے اسی عذاب میں زندگی گزارنا, اس لیے کہ بیچاری کے ماں باپ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے. یہ ہمارے معاشرے کا بڑا ہی افسوسناک پہلو ہے. تو قرآن دیکھو, قرآن مجید میں مرد کے آگے 3 مرحلے رکھے ہیں اور کہا ہے کہ تمہارے درمیان کوئی بھی مسئلہ ہو میاں بیوی کے درمیان, سب سے پہلے وہ خود آپس میں حل کرنے کی کوشش کریں. اور اگر بات اس قدر بڑھ گئی ہے, معاملہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب ان دونوں کے آپس میں صلح کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور وہ دونوں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ خود آپس میں مسئلہ حل کر سکیں, تو یہاں قرآن مجید کہتا ہے یہاں کسی تیسرے شخص کو دخل دینا چاہیے, یہاں کسی تیسرے شخص کو آنا چاہیے. سورہ نساء کی جو آیت میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں تلاوت کی تھی, اس آیت میں یہی فرمایا گیا. قرآن نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اگر تم میاں بیوی کے اختلافات اور میاں بیوی کی جدائی کا اندیشہ ہو تمہیں, تو صلح کرانے کی کوشش کرو, اور یہ کوشش کیسی ہونی چاہیے؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. لڑکے کی جانب سے ایک ذمہ دار شخص اور لڑکی کی جانب سے ایک ذمہ دار شخص, یہ دونوں مل بیٹھیں, مسئلے کا جائزہ لیں, غلطی کس کی ہوئی ہے دیکھیں, محاسبہ دونوں کا کریں. قرآن مجید نے کہا کہ اگر لڑکے کی جانب سے جو نمائندہ آتا ہے, لڑکی کی جانب سے جو نمائندہ آتا ہے, یہ دونوں اگر نیک نیتی سے آئے ہیں, صلح کرانے کی نیت سے آئے ہیں, مسئلے کو حل کرنے کی نیت لے کر آئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور انہیں کامیاب کرے گا اور بڑے سے بڑا مسئلہ, بڑے سے بڑا ٹینشن بھی حل ہوگا. قرآن نے کہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, یہ دونوں اگر واقعتاً اصلاح کے جذبے سے بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ ضرور انہیں توفیق دے گا اور مسئلے کا حل ضرور نکلے گا, ٹوٹتا ہوا رشتہ پھر جڑ جائے گا. لیکن اگر وہ آئے ہی ہیں بدنیتی سے, آئے ہی ہیں غنڈہ گردی کرنے کے لیے, روب داری کرنے کے لیے, تو پھر ایسی ملاقات اور ایسی صلح کی کوشش میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی. قرآن نے کامیابی کی ضمانت اس وقت دی ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی دونوں کی جانب سے نمائندگی کرنے والے نیک نیتی کے ساتھ آئے ہوں اور اصلاح کے جذبے کے ساتھ آئے ہوں. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اور اگر بات اس قدر بڑھتی ہے, جھگڑا اس قدر بڑھتا ہے, مسائل اس قدر بڑھتے ہیں کہ لاکھ کوششیں کر لی گئیں, سمجھانے والوں نے 1000 بار سمجھا لیا,
لیکن یہ ٹینشن ختم ہونے کو نہیں ہو رہا ہے، مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو شریعت نے ایسے مسئلے کا حل طلاق اور خلع کی شکل میں رکھا ہے۔ اگر کوئی میاں بیوی اس قدر آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں کہ بار بار سمجھانے کے باوجود، کوششیں کرنے کے باوجود مسئلہ سلجھ نہیں رہا ہے، سنبھل نہیں رہے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، تو شریعت نے مرد کے سامنے طلاق کی شکل میں ایک راستہ رکھا ہے اور عورت کے سامنے خلا کی شکل میں ایک اختیار رکھا ہے۔ جھگڑنے کے بجائے، گھر کے ماحول کو خراب کرنے کے بجائے، اپنی زندگی کو عذاب بنانے کے بجائے، یہ لڑکا اس کو چھوڑ کر کسی ایسی لڑکی کو اپنا لے جو اسے منظور ہو، اور یہ خاتون اس مرد کو چھوڑ کر جو جس سے اسے نفرت ہے کہ کسی ایسے لڑکے سے شادی کر لے، نکاح کر لے جو اسے منظور ہو۔ میاں بیوی کی جو جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کی جو لڑائیاں آج ہمارے معاشرے میں آئے دن ہو رہے ہیں، اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اولاد کی تربیت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ اولاد کی تربیت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ اولاد کی تربیت کی جانب توجہ نہیں ہوتی ہے۔ جب اولاد یہ دیکھتی ہے کہ صبح و شام ان کے والدین ان کی نظروں کے سامنے جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں، اور بسا اوقات اپنے ننھے معصوموں کے سامنے شوہر بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اور بسا اوقات چرب زبان بیوی ہو تو اپنے بچوں کے سامنے شوہر پہ روب ڈالتی ہے۔ جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی نظروں کے سامنے ان کے ماں باپ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، بچوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اور اس سے بھی برا اثر جب یہ اختلافات بہت بڑھ جائیں اور میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، بیوی اپنے میکے چلی جائے، اپنے ماں باپ کے یہاں جا کر بیٹھ جائے، بچے درمیان میں ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، ان کی تربیت متاثر ہوتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، ان کی رہنمائی کرنے والا نہیں، ان کی تربیت کرنے والا نہیں، نتیجے میں یہ بچے غلط صحبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، غلط صحبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور آزاد ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اب ان پر کسی کی گرفت نہیں، ان پر کوئی نظر رکھنے والا نہیں، انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ان کی کوئی باس پرس کرنے والا نہیں۔ یہ بچے غلط صحبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور رات دیر گئے گھر آتے ہیں، فلموں کو جاتے ہیں، غلط صحبتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے اخلاق بگڑتے ہیں۔ آج معاشرے میں ہر جگہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے، ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے ان کی اولاد کی تربیت کس قدر متاثر ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ کو، جھگڑتے میاں بیوی کو چاہیے کہ کم از کم اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے ہوئے، اپنی اولاد کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے کم از کم اپنے اختلافات کو ختم کریں۔ اور یاد رکھنا، میاں بیوی کی زندگی بگڑتی ہے تو تنہا ان کی زندگی نہیں بلکہ ان کے بچوں کی زندگی بھی بگڑے گی۔ تو ہمیں چاہیے، معاشرے کے سارے افراد کو چاہیے، معاشرے کے ہر جوڑے کو چاہیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، دعا ایک ایسی چیز ہے، دعا کے ذریعے بڑے سے بڑا مسئلہ اور زندگی کا بڑے سے بڑا ٹینشن بھی حل ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آئے، شوہر پریشان ہے بیوی سے، اللہ سے دعا کرتا رہے کوشش کے ساتھ، بیوی پریشان ہے شوہر سے، اللہ سے دعا کرتی رہے کوشش کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انہیں توفیق دے گا۔ اور شیطان جو ان کے درمیان داخل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ تو لہٰذا شریعت کی ان تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے، کتاب و سنت کی ان تعلیمات کی روشنی میں میاں بیوی زندگی گزارے، انشاءاللہ ان کی زندگی کے سارے مسائل حل ہوں گے، ان کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہوں گی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اور آپ سب زندگی میں ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے چلیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے چلنے کا حوصلہ رب العالمین ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور شیطانی شر سے، انسانی شر سے رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔